علیکم. السلام علیکم اللہ یاری صاحب، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام. اللہ کا احسان ہے. تھینک یو. آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ سب سے پہلے تو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اور خدا آپ کو عمر طول عطا فرمائے. اور تھینک یو سر. تھینک میں یو سب بہن. سے پہلے آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو اپنی تعریف سننے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے، اور آپ کو بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے، اور آپ بالکل بھی خوش نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ آپ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں ہماری میں آپ کا زندگی میں، خادم. کہ میں آپ کا آپ کی خادم. وجہ سے آج ہم کتاب حجت کھول کر پڑھ رہے ہیں. اور الحمدللہ. ورنہ تو پہلے ہمارا کوئی ایسا جو ہے وہ واسطہ نہیں پڑتا تھا، ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ ہم پڑھیں کہ نہیں پڑھیں، کہ ہمارے مولا کا کلام کیا ہے. بس ہمارے لیے جو ہے وہ مولوی کا فتویٰ حجت ہوتا تھا. لیکن آپ کے توسل سے جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں تجسس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم پڑھیں الحمدللہ. کہ ہمارے مولا کا کلام کیا ہے. آغا صاحب آپ یقین کریں کہ جو ہے میں 2 سال حوزے میں پڑھی، مگر کبھی بھی رجحان نہیں دلایا جاتا تھا اس بارے میں کہ جو ہے ہم اصول کافی پڑھیں، یا پھر جو ہے تہذیب الاحکام پڑھیں، یا ملا یعذر الفقی پڑھیں. اس طرف کوئی نہیں تھا. بس جو ہے وہ مشکل ویسے تھی، وہ فقہ کی اور کلام کی اور اصول کی، اور اسی کے اندر ہمارا ٹائم گزر جاتا تھا، اور ہمارے پاس مطالعہ کرنے کا الگ سے کچھ ٹائم بچتا نہیں تھا. لائبریری میں بالکل ہوتی صحیح. تھی یہ ساری کتابیں، مگر ہمارے پاس الگ سے ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ ہم یا کہ ہمیں کوئی پڑھائے یا پھر ہم اس کا الگ سے مطالعہ کریں. لیکن جو ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے جو ہے ہمیں اس طرف راغب کیا. باقی میرے آپ سے کچھ سوال ہیں، تو جی اگر سر. آپ اجازت دیں تو. بسم اللہ کریں. کہ اب دیکھیں، میں نے تو جو ہے وہ حوزہ چھوڑ دیا ہے، تو جی آپ سر. کیا کہتے ہیں کہ اگر جو ہے حوزے اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ مفاہیم قرآن اور یہ صرف و نحو یہ میں کہاں سے سیکھوں؟ اور تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے نہیں کہ جو ہے وہ جو پڑھائے ہمیں. اگر حوزہ جی چھوڑ دیا جائے تو پھر عربی کہاں سے سیکھیں ہم؟ دیکھیں، جہاں تک صرف و نحو کا تعلق ہے، یہ تو عربی میں جو صرف و نحو حوزے میں سکھایا جاتا ہے وہ تو بالکل ایک ناقص ہے. جو لوگ حوزے میں صرف و نحو پڑھتے ہیں ان کو بالکل سیکھتے بھی نہیں ہیں، اور ان کو عبارتیں پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے. بہت ہی ناقص اور معیوب طور پہ وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ واقعا صرف و نحو پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کے بہت سارے کورسز آن لائن موجود ہیں جو فری ہیں. اتنے زیادہ کورسز ہیں شرح ابن عقیل کے، اور کتب اعلال، کتب صرف کے، کتب نحو کے، کتب اعراب کے. جی یوٹیوب پر اتنے زیادہ ہیں مختلف کورسز، اور بہت ٹھیک. اچھے نہایت اعلیٰ قسم کے. جی تو آپ وہاں پہ ان کو فالو کر سکتی ہیں. ڈیڈیکیشن مانگتا ہے یہ بات کہ آپ جو ہے روزانہ 1-2 وہاں پہ لیکچر دیکھ لیں، اور کتاب ہاتھ میں ہو جو وہ استاد بیان کر رہا ہے اس کو فالو کیجئے. تو آن لائن بہت سارے کورسز ہیں مختلف علوم میں، جی صرف و نحو میں، اور اس کے علاوہ بلاغت کے علوم میں بہت زیادہ. تو اس لحاظ میں تو آپ سرچ کریں نا، آپ کو اپنی تسلی کی مل جائے گی. آپ کی جو اپنی لیول ہے آپ دیکھ لیں آپ کس جی لیول جی پر ہیں. آپ جی سرچ جی کریں، آپ بالکل. کو اپنی باقی لیول کی مل جی جائے گی، جی اور آپ اس میں بہت جلدی پروگریس کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جو انسان گھر میں ہوتی ہے تو اس جی کے پاس ٹائم بہت ہے، وہ دن میں 2-3-4 لیکچر سن سکتی ہے، اور اس کو اچھی طرح سے پڑھ کے دوبارہ اس کو کتاب جی میں جی جو ہاتھ میں ہوگا اس سے ملا کر اس کو پھر اس کو ریویو کر کے. تو یہ بہت آسان چیز ہے. جی سر. جی. باقی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو جن مسائل سے میرا واسطہ ہے، تو اب جیسے اب تکلیف تو ظاہر سی بات ہے، وہ آپ کے لیکچر سن کے چھوڑ دیے. تو اب جن مسائل سے میرا واسطہ ہے، تو کیا اب جی. جیسے نماز، روزہ، وضو، اب کیا مجھے یہ سب ٹیلی کرنا پڑے گا دوبارہ سے؟ کیا میں یہ صحیح پڑھ رہی ہوں کہ نہیں پڑھ رہی، یا پھر میں جو ہوں وہی کنٹینیو کروں؟ جو اگر کسی مسئلے پہ شک ہے تو آپ اس کو چیک کریں احادیث روایات میں. اکثر جو شیعوں کو جنہوں نے شیعہ نماز صحیح سیکھا نا، تو وہ روایات میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، جی یا اسی طرح سے ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو کسی مسئلے پہ شک پڑتا ہے، ریویو کریں، دوبارہ جی دیکھ لیں. بہت ساری چیزیں ہیں، جی بہت ساری چیزیں روایات میں ہیں لیکن فتووں میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے. جو ٹھیک مستحبات ہے. میں سے ہیں، یا اہم باتیں ہیں جو اس میں نہیں ہیں، نماز کے معاملے میں جی یا وضو کے معاملے میں یا طہارت کے معاملے میں. جی اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جو اس کا ریفلیکشن آپ کو بالکل بھی نہیں ملتا کہ یہ فتووں میں کیوں نہیں آیا. تو اس صحیح طرح اگر صحیح. آپ اس کو دیکھ لیں تو وہ آپ کے لیے مفید ہوگی. جی ہاں. ٹھیک ہے، شکریہ. ایک سوال ایک اور ہے کہ جو ہے میں نے آپ کی جو ہے تقریر میں سنا کہ علم رجال جو ہے وہ جماعت مخالف سے آیا ہے.
تو اس کے مخالف میں مطلب اگر ہمیں جیسے کہ میں اگر راوی حدیث بننا چاہوں تو کیا میں بن سکتی ہوں؟ ایک عورت بن سکتی ہے راوی حدیث؟ بالکل، اور اگر بن سکتی ہے تو اس کے لیے اس جرح و تعدیل کی وہ یہ علم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کرے؟ یعنی اس کا کوئی مستند کوئی ذرائع کہ اس سے حاصل کرے؟ دیکھیں ہمارے ہاں جرح و تعدیل کا علم ہے ہی نہیں شیعوں کے ہاں، اور کچھ علماء نے بنانے کی کوشش کی ہے، وہ ہے ہی نہیں. جب روات جب جا چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں روات، اور جب وہ زندہ تک کسی نے ان کے احوال جرح و تعدیل نہیں کی ہے، اور ان کے مرنے کے بعد بھی کسی نے جرح و تعدیل نہیں کی ہے، اور جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ جرح و تعدیل، مثلا کتاب رجال الشیخ ہے، مصنف رجال کشی، یہ جرح و تعدیل کی کتابیں نہیں ہیں. یہ کتابیں احوال ہیں مصنفین کے، اور احادیث ہیں، روایات ہیں اہل بیت علیہ السلام سے بعض افراد کے متعلق. تو اب کس طرح آپ جرح و تعدیل کریں گے؟ تو لازمی بات ہے وہ ایک ناممکن چیز ہے جو شیعوں میں آ کر جرح و تعدیل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں نا، کیونکہ شیعہ احادیث اس طرح سے نقل نہیں ہوئی ہیں جس طرح جماعت مخالفین کے ہاں ہوئی ہیں، سینہ بسینہ. شیعوں کے ہاں کتابوں سے نقل ہوئی ہیں اور نہایت معتمد ذریعے سے نقل ہوئی ہیں. تو جرح و تعدیل ایک جوک ہے. جرح و تعدیل کا جو علم جماعت مخالفین کے ہاں وہ ایک جوک ہے، ایک مسخرہ ہے، ایک استہزاء ہے، جو ان کے اپنے لیے جن احادیث پہ ان کی ہوس ہوتی ہے کہ اس حدیث کو صحیح بنایا جائے اس کو صحیح کر لیتے ہیں. جس حدیث کو ضعیف بنانا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کسی راوی میں کوئی چیز ڈھونڈ کے اس کو ضعیف بنا دیں گے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے. اگر کوئی خاتون آپ جیسے ہماری بہن وہ احادیث کی معلمہ بننا چاہتی ہے، راوی بالکل یہ بہترین کام ہے، بہترین چیز ہے، بشرطے کہ انسان اچھی طرح سے سیکھ لے. اچھی طرح سے سیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنی زبان سے ہی کرے گا، صرف و نحو لغت یہ باتیں صحیح سیکھے گا. پھر وہ احادیث جو ہے، جیسے میں مختلف پروگرامز میں احادیث پڑھتا ہوں، تو اگر آپ اس پہ توجہ دیں کہ میں کس طرح سے شرح کرتا ہوں، کس طرح سے ترجمہ کرتا ہوں، اس کے پاس جو شروع لکھی گئی ہیں، جیسے کتاب وافی ہے محدث فیض کاشانی رحمہ اللہ کی، یا کتاب ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کتاب روضۃ المتقین ہے. اس طرح کی کتابوں کو غور کے ساتھ دیکھا جائے کہ انہوں نے کس طرح شرح کیا. لازمی نہیں کہ انسان ان کے ساتھ اتفاق کرے، لیکن انسان کا ذہن اور انسان کی سمجھ، انڈرسٹینڈنگ احادیث کے متعلق اس سے بہت بڑھ جاتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی خاتون اس طرح سیکھنا چاہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت ہی دین کی خدمت کر سکتی ہے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے اور معاشرے کے لیے. جی سر. تو صاحب جن احادیث میں جو ہے وہ اختلاف تعرض ہے، تو اس کے لیے پھر کیا کروں میں؟ مطلب اگر میں سوچ لیا ہے کہ میں حدیث اس میں تعارض ہے نا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے سے کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر احادیث میں اختلاف پایا جاتا ہے تو اس کا طریقہ حل اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے بتایا ہے. اگر آپ میرے لیکچرز میں چلے جائیں تقلید کے موضوع پر، تو اس میں آخری مثلا 23واں 24واں اس طرح آپ چیک کر لیں، اس میں آپ کو مل جائے گا کہ اس میں نے تعارض روایات پہ تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ روایات میں اگر تعارض ہو تو اہل بیت علیہ السلام نے کس طرح فرمایا کہ اس کو کیا کریں، آپ کے پاس کیا آپشن موجود ہے. جی باقی میرا آخری سوال میرا یہ ہے کہ اگر جو ہے ایک شخص جو ہے وہ فضائل اور مصائب بیان کرتا ہے معتبر کتابوں سے اور وہ مجلس پڑھتا ہے، تو کیا اس کے لیے کوئی سند ہونا لازمی ہے؟ یعنی اگر میں مجلس پڑھتی ہوں تو میرے لیے کوئی سند ہونا لازمی ہے، یا پھر میں راوی حدیث ہوں میں تبھی جو ہے وہ مجالس پڑھوں، ورنہ جو ہے میں یہ توقع رکھوں گی مجھ پر کوئی تنقید کر سکے؟ آپ اگر کوئی صحیح حدیث پڑھ رہی ہیں تو سند کا نقل کرنا مجلس میں ضروری نہیں ہے. مجلس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلان کتاب میں لکھا ہے، اس طرح واقعہ پیش آیا، یہ ہوا ہے، یا فلان یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے نا. مجلس میں سند نقل کرنا ضروری نہیں ہے. اور یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں اجازہ ہونی چاہیے مشائخ سے، وہ بھی ضروری نہیں ہے، وہ بھی ہے، وہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن جو انسان جو کچھ کہتا ہے دین سے نسبت دے دیتا ہے. میں جو بھی کہتا ہوں نا کہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار یہ ہے، اہل بیت علیہ السلام نے یہ کیا ہے، وہ کیا، یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا، تو وہ صحیح ہونی چاہیے مطلب معتبر کتب میں موجود ہونی چاہیے. تو یہ ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنی تحقیق کرے، ریڈنگ کرے، اپنا پڑھائی کرے، اور اس کے بعد اس کو لوگوں کو سنائے. ٹھیک، یہ عرض ہے. جی